بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک اللہ والے اور ایک امام مسجد کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ کتاب جو فارسی کے اندر ہے بوستان سعدی میں ذکر فرماتے ہیں کہ جوانے خرد مند پاکیزہ بوم ز دریا درآمد در بند روم۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا جو عقل مند بھی تھا اور نیک تھا، اور وہ دریا کے کنارے سے کسی شہر میں داخل ہوا، اور لوگوں نے جب اس کو دیکھا معزز لگتا تھا تو لوگوں نے اس کا ساز و سامان جو اس نے اپنے ساتھ لیا ہوا تھا وہ لے کر ایک عزیز جگہ پر رکھ دیا۔ جس طرح مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے تو انہوں نے بھی اس کی صحیح کر کے مہمان نوازی کی۔ تو جب وہ ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں کے امام نے ان کو ایک بات کہی۔ وہ بات بہت ہی عجیب سی تھی کہ اس امام مسجد نے اس مہمان کو کہہ دیا کہ یہاں مسجد سے جتنا بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہے اس تمامی کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ جب یہ بات اس مہمان نے یعنی وہ جو دریا سے آیا تھا اللہ والے نے جب یہ بات سنی تو وہ خود مسجد سے باہر چلے گئے اور پھر واپس اس مسجد میں دوبارہ آئے ہی نہیں۔ تو یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کام نہیں کرتا تو اس پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کوئی فقیر نہیں تھا، یہ کوئی مست شخص تھا جس کو ہم نے مسجد کی صفائی کا بتایا اور پھر بھی منہ موڑ کر چلا گیا۔ تو پھر دوسرے دن لوگوں نے اس کو ایک بازار میں دیکھا اور اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ اس کو کہا کہ ہم نے آپ کو مسجد کی صفائی کے لیے کہا تھا اور تو مسجد سے بھاگ گیا، تو کیسا فقیر ہے کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ تو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، وہ تو اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور تو نے اس کی صفائی کیوں نہیں کی؟ جب یہ بات اللہ والے نے سنی تو وہ اس کے ساتھ لڑنا شروع نہیں ہوا، اس کی عزت کو خراب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے جو کلام کیا وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گرستن گرفت اثر صدق و سوز کے اے یار جاں پرور دل فروز۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص وہی اللہ والا جو تھا وہ رو پڑا اس کے سامنے اور کہا اے یار میرے، اے میرے سچے دوست، میں اس لیے مسجد سے نہیں بھاگا تھا کہ مسجد کی صفائی کرنی پڑے گی، بلکہ میں نے مسجد میں تمامی طرف دیکھا کہ مسجد میں کہیں جگہ بھی کوڑا کرکٹ وغیرہ نہیں پڑا تھا، کوئی وہاں پر گند آلود چیز نہیں پڑی تھی۔ جب میں نے اپنے اندر کو جھانکا یعنی جب میں نے اپنے اندر نفس کو دیکھا تو میں گناہوں سے لت پت تھا، تو میں اس لیے اس مسجد سے چلا گیا کہ شاید میری رہنے کی وجہ سے مسجد میں کوڑا کرکٹ ہو۔ تو میں نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو گند سمجھتے ہوئے اس مسجد سے میں چلا گیا، وگرنہ میں مسجد کی صفائی کے لیے نہیں تھا کہ مسجد کی صفائی کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں، یہ بات نہیں تھی۔ تو ایک ایسا عظیم نکتہ انہوں نے دیا کہ اپنے اندر کو جھانکنا چاہیے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طریقہ جزی نیست درویش را کہ افگندہ دارت تنے خیش را۔ فرمایا کہ طریقت اس دے سوا اور کچھ نہیں کہ بندہ اپنے اندر جھانکدا رہے۔ تے آگے فرمایا بلندیت بایت تواضع گزیں کہ این بامرا نیست سلم جزیں۔ اگر تجھ کو کچھ مرتبہ چاہیے، کچھ بلندی چاہیے تو اپنے آپ کو تو ذلیل رکھ، اپنے آپ پر عاجزی کر تو۔ اور عزت کی مثال اس طرح ہے، مرتبے کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک چھت ہوتی ہے۔ یہ چھت کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے نیچے ستون نہ ہو۔ تو اس لیے مرتبہ بھی ایک چھت کی مثال ہے اور عاجزی کرنا ایک ستون کی مثال میں ہے۔ تو جب عاجزی کرو گے تو پھر آپ کی چھت، آپ کا مرتبہ قائم رہے گا۔ دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں تک بھی